السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، تدبین پر علماء کرام اور مفتیان عظام کے فتاوی جات۔ اچھا، میں ایک بات یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے گا، یہ میری بات اعتدال پہ مبنی، حقیقت پہ مبنی، جس کو ریالٹی کہتے ہیں انگریزی میں، سچائی پر مبنی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل سنت الجماعت مذاہب اربعہ کو کہتے ہیں۔ پھر ہندوستان میں جو دارالعلوم دیوبند سے پڑھے وہ دیوبندی ہو گئے، گو کہ ان کے علماء کے فتاوی جات میرے ساتھ موجود ہیں کہ اپنے آپ مفتی شفیع صاحب کراچی تک، اس نے اپنے بیٹے کو وصیت بھی کی تھی مفتی رفیع عثمانی کو کہ اپنے آپ کو دیوبندی نہ لکھا جائے۔ پھر دوسری مکتب فکر علماء اہل سنت سنی بریلوی، امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار دارالعلوم رضویہ سے پڑھے تو بریلوی کہلانے لگے، گو کہ سنی بریلوی علماء کرام مفتیان عظام کی بھی فتاوی جات موجود ہے کہ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی اپنے آپ کو فرقے میں ضم نہیں کیا، وہ سنی لکھتے تھے، سنی حنفی محمدی لکھتے تھے، ان کی مہر سے آپ اندازہ لگا لیں۔ اچھا، ہم نے درس نظامی میں جو فقہ پڑھا، اصولی فقہ، صرف، نحو یا منطق کی کتابیں، یا دور حدیث میں سیاہ ستہ، یا چھوٹے دورے میں مشکات شریف، سابعہ میں پڑھتے مشکات شریف، شرح جامی، ہدایہ، مختصر المعانی، اور اسی طریقے سے تفسیر جلالین جو بہت مشہور تفسیر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بعض لوگ جو افغانستان کی پٹی ہے، ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ وہ تفسیر مدارک اور تفسیر بیضاوی بھی پڑھاتے ہیں۔ اچھا، پھر سیاہ ستہ، یہ علماء سنی بریلوی بھی پڑھتے ہیں درس نظامی میں، اور علماء دیوبند بھی پڑھتے ہیں۔ آگے اختلاف جو ہے وہ فروعات میں ہے، لیکن میرا بس اتنی حد تک آپ لوگوں کو سمجھانا مقصود تھا۔ اچھا، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، یہ کتاب ہے مشائخ ریپور قدس اللہ اسرارہم۔ یہ ترتیب اور تالیف ہے مفتی عبدالخالق آزاد کی، اور انہوں نے یہ شاہ عبدالرحیم ریپوری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالقادر ریپوری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہ مولانا سید احمد جو علماء دیوبند کے نامی گرامی علماء بھی تھے اور مشائخ بھی تھے، مشائخ ریپور کے نام سے یہ کتاب لکھی ہے۔ دار التحقیق والاشاعت، 32 میکلن روڈ، نصف چوک، ایج یاپس، لاہور۔ اچھا جی، یہ کتاب اپریل 2006 میں اس کی اشاعت ہوئی ہے، 2006 میں۔ اب تدبین پر علماء اور مفتیان عظام کے فتاوی جات۔ مشائخ عظام بعض اوقات وصیت کرتے ہیں، یا جو باہر فوت ہو جاتے ہیں آؤٹ آف کنٹریز، وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری تمنا ہے، ہماری خواہش ہے کہ ہمیں اپنے قبرستان میں دفنا دیا جائے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، شریعت کا حکم ہے جہاں بھی دفنانا چاہتے ہیں دفنا دیں۔ تو یہ میں اکابرین علماء دیوبند سے 96 96 اور 97
اور 98 ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت رے پوری ثانی کی تمنا کا خون۔ حضرت اقدس شاہ عبدالعزیز رے پوری قدس اللہ سرہ العزیز نے لاکھ کوشش فرمائی کہ اس غیر شرعی حرکت کرنے کی بجائے حضرت اقدس نور اللہ مرکزہ کے نقش مبارک کی شرعی طور پر تدفین کی جائے، لیکن ان حضرات اور ان کے حوالی موالی نے آپ کی ایک نہ چلنے دی۔ اس حوالے سے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ بیتی میں لکھتے ہیں، حضرت اقدس شاہ عبد القادر رے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے جنازہ کا ڈوڈیاں سرگودا میں ہیں، اور الحمدللہ میں بارہا وہاں حاضری دے چکا ہوں، کیونکہ اس کے ساتھ جوریہ ہے تو میں نے جوریہ جانا ہوتا تھا تو رستے میں آتا ہے۔ زکریا محدث دلوی نے عزیز مولوی جلیل کو بہت سا خط لکھا کہ حضرت کی تمنا کا احترام بہت ضروری تھا، لیکن اس نے اتنی طویل معذوریاں، مجبوریاں، قانونی مشکلات اور نعش مبارک کے خراب ہونے کا خطرہ وغیرہ لکھے جن کی تکذیب کی کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن جب 29 ذیقعدہ 1384 ہجری کو صرف 2 سال بعد تبلیغ جماعت کے امیر مولانا محمد یوسف کاندلوی کا انتقال ریونڈ پاکستان میں ہوا اور ان کی نقش کو ہندوستان لے جانے کے متعلق کوئی اشکال قانونی پیش نہ آیا، نہ کوئی وقت ہوئی، تو پھر اور بھی رنج ہوا۔ سعادت کی بات حضرت سر اللہ العزیز کی تمنا کو اپنے جذبات میں مقدم رکھنا تھا۔ حضرت حافظ عبدالعزیز رے پوری جانشین حضرت اقدس نے تو بہت ہی کوشش کی، اللہ ان کو بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے، خیر دے، مگر ان کی کوشش ہجوم میں بالخصوص آخری وقت ہو جانے پر مثمر نتیجہ خیز نہ ہو سکی۔ البتہ سہارنپوری احباب انتقال کے وقت لاہور میں موجود تھے، ان پر ہمیشہ تعجب رہا رہے گا کہ وہ اتنے اونچے مدبر وسیع تعلقات ہونے کے باوجود حافظ صدیق نوح والوں کے برابر نہ پہنچ سکے، جنہوں نے زور دے کر حضرت محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی نعش مبارک کو لاہور سے دلی منتقل کرایا، جن لوگوں نے حضرت اقدس کی تمنا کا خون کیا ہے، چاہے وہ پاکستانی یا ہندوستانی، معلوم نہیں کل کو کس طرح سے حضرت اقدس کے سامنے پیش ہوں گے، چاہے وہ کامیاب نہ ہوئے ہوں مگر حضرت کے سامنے سرخرو ضرور ہوں گے۔ 48 اچھا، اس تدفین پر علماء اور مفتیان کے فتاوی جات وہ بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ یہاں پر شاہ عبد القادر رے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہوتی ہے اور زکریا محدث دلوی رحمۃ اللہ علیہ اس میں بھرپور لکھتے ہیں، اور جن لوگوں نے تکذیب کی، غلط بیانی سے کام لیا، اس کو کنڈیم کیا، اس کو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے یا اس وقت کے جو علماء تھے ان کے جانشین شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے علماء دیوبند میں شیخ بھی تھے، علم ربانی بھی تھے، تو انہوں نے لاکھ کوشش فرمائی مگر چند چیلوں نے، چند لوگوں نے لاش کا یہ بنا، یعنی وجود مبارک کا یہ بنایا کہ جی یہ خراب ہو جائے گی۔ ان کی سوچ پہ افسوس ہے، وہ اس دنیا میں وہ لوگ نہیں رہے۔ آپ مجھے بتائیں، ایک ولی اللہ، ایک مشائخ عظام، ایک عالم دین جو ساری زندگی اللہ کے اصول کے لیے رہا ہے، دین کے لیے رہا ہے، اس کا وجود کیسے خراب ہوگا؟ لیکن زکریا محدث دلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اتنی طویل معذوریاں، مجبوریاں، قانونی مشکلات، نعش مبارک کے خراب ہونے کا خطرہ وغیرہ وغیرہ، تو اگلے لکھتے ہیں جن کی تکذیب کی کوئی وجہ نہیں تھی، یعنی یہ غلط بیانی تھی، اور انہوں نے جان بوجھ کر شاہ عبد رے پور کے قبرستان میں شاہ عبد القادر رے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی تمنا کا خیال نہ رکھا۔ تو یہ جو بات ہے، پھر اگلا یہی زکریا محدث دلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب مولانا محمد یوسف
کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال پاکستان میں ہو جاتا ہے تو ان کی نعش مبارک کو ہندوستان لایا جاتا ہے، لاہور سے دلی منتقل ہو جاتا ہے، کوئی قانونی مشکلات نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ آج جو میرا تعلیم ہے، جو میرا بیان ہے، پارٹ 2 میں سماعت فرمائے۔